بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر قادیانی مرزائیوں کے اوپر اب گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ قادیانی مرزائی دنیا بھر کے اندر ان کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے، صرف ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ دنیا بھر کے اندر، پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ اسرائیل کے جو یہودی تھے وہ پوری دنیا کے اندر پٹے، جس ملک میں بھی جاتے تھے تو ان کو جوتیاں رسید کی جاتی تھیں، تو پھر بعد میں ان کے جو ربی لوگ تھے تو ان کے ربیوں نے سر جوڑ کے وہ بیٹھے تو یار دیکھو اب پوری دنیا کے اندر ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں، لوگ ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، تو اب کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا اور اس کو پھر اپنی جائے پناہ بنائی۔ تو یہ سیم کہانی وہی ہو رہی ہے۔ قادیانی مرزائی پہلے پاکستان کے اندر ذلیل اور خوار ہوتے ہیں صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کا قرآن اپنا ہے، ان کا اللہ اپنا ہے، ان کا محمد اپنا ہے، ان کی نماز اپنی ہے۔ تو صرف یہ جو ہے نا مرزا قادیانی کو محمد یہ سمجھتے ہیں، یلاش کالے اور کالو کو جناب یہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے ہمارا، نماز یہ پڑھتے ہیں تو یلاش کالے کالو کی، لیکن یہ حلیہ انہوں نے اسلام کا اڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو نا مسلمان اب پوری دنیا کے اندر ہیں الحمدللہ۔ تو جس جگہ مسلمان ہوتے ہیں اور ادھر جب قادیانی مرزائی جاتے ہیں تو وہ پھر مسلمان جو ہے نا وہ تشویش ان کے اندر آتی ہے اور وہ جناب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ جو ہے نا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ 1974 کے اندر بھی یہاں پاکستان کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ اسمبلی نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا اور کہا کہ تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آئندہ سے تم نے اسلام کا نام تک نہیں لینا، اگر لوگے نام تو تمہیں سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا اور بڑی سختی کی جائے گی۔ تو یہ یہاں پاکستان کے اندر قانون پاس ہوا الحمدللہ۔ تو اب تو پوری دنیا کے اندر قانون پاس ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی پچھلے دنوں یہ سالانہ اپنا اجتماع کر رہے تھے قادیانی مرزائی۔ پاکستان کے اندر جیسے ربوہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے مرزائیوں نے، اسی طریقے سے شمالی بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے احمد نگر نام کی ایک جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں مرزائی انہوں نے اپنے وہاں دفاتر وغیرہ بنائے ہیں اور وہاں اسلام شکن کاروائیاں کرتے ہیں احمد نگر کے اندر بیٹھ کے۔ تو وہاں یہ سالانہ اپنا جلسہ ارینج کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، اور وہاں کی جو انٹرنیشنل ختم نبوت تھی تنظیم وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور دیگر سارے علماء، تمام مسالک کے علماء اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ اور جناب الحمدللہ لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں ہر طرف، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور قادیانی مرزائیوں کا وہ جناب روک دیا گیا سالانہ جلسہ، اور اس کے اندر قادیانی مرزائیوں نے فائرنگ وغیرہ کی اور بہت مسلمانوں کو مارا پیٹا، کوئی 70-80 کے قریب مسلمان زخمی ہوئے ہیں، ایک مسلمان شہید ہو گیا ہے۔ اور یہ قادیانی چونکہ دہشت گرد تنظیم ہے اور ہر جگہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ اللہ مان والا حفیظ ہمارے شہید ہونے والے مسلمان بھائی کو اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ قادیانی مرزائی یہاں بھی گندے ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔ بنگلہ دیش کے تمام مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ آپ تمام کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ میرے سامنے پیج بھی کھلا ہوا ہے، یہ بنگلہ دیشی زبان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں قادیانیوں کے اس جلسے کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ احتجاج کرتے ہیں، یہ اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ، ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ساری یہ بنگلہ دیش کے اندر لکھا ہوا ہے
ये एक पेज मेरे सामने है। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ मैं ये भी बताऊंगा कि कादियानी मरज़ई अब ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने यही किया कि जब ये मुसलमानों के ऊपर हमलावर होते हैं और मुसलमानों को ये कत्ल गारतगिरी करते हैं, तो ये पिछले दिनों चकवाल के अंदर भी ऐसा हुआ कि मुसलमानों का वो रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस गुजर रहा था, तो कादियानियों की इबादतगाह करीब थी, तो इन्होंने मुसलमानों के ऊपर गोलियां बरसाई और मुसलमानों को शहीद किया और कितने मुसलमान जो है ना ज़ख्मी हो गए। ऊपर से इन्होंने ड्रामा ये रचाया कि सोशल मीडिया पे ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि लो जी हमारे ऊपर हमला किया है मुसलमानों ने। तो सेम ये ही हरकत आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कादियानी मरज़ई भी कर रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ की, वो अफ़गानिस्तान की या वो इराक की कोई एक वीडियो है, वो मुझे कादियानी मरज़इयों ने भी सेंड की कि जिसके अंदर वो बम धमाका, कोई एटम बम ऐसे फेंकता है किसी घर के अंदर, तो जनाब उसको पेश करें, लो जी ये मुसलमानों ने ये एटम बम फेंक गए ये हमारे एक मुरब्बी के घर के अंदर। तो ये साजिशी लोग हैं, ये कहीं की बात कहीं पे जोड़ देते हैं। ये आजकल सियासत यही चल रही है कि भाई कहाँ की वीडियो को उठा के किसी और के साथ जोड़ दो और उसका ताल्लुक उसके साथ जोड़ दो, बस किसने समझना है, किसी को क्या पता कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो ये वाले कादियानी मरज़ई ये काम करते हैं। चलें जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया मुसलमानों का जिन्होंने ये जनाब कोशिश की और कादियानी मरज़इयों के नाटके बंद कर दिए बांग्लादेश के अंदर, और इंशाल्लाह अभी इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत यहाँ भी एक्टिव हो गई है और जनाब ख़त्म नबूवत फ़ोरम भी आप लोगों के साथ है। तमाम किस्म की जनाब हमारी हमदर्दियाँ ख़त्म नबूवत फ़ोरम की, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत जो तंजीम है उनके साथ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कादियानी मरज़इयों को आप वो ही 1974 के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की असम्बली ने इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था, आप लोग भी कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला अन करीब ये कादियानी मरज़ई बांग्लादेश के अंदर इनकी असम्बली भी जनाब इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर देगी। कोशिशें जारी हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दीगर कई मुल्कों के अंदर ये हुआ है और हो रहा है, चल रहा है, कोशिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।